السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہاری کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈال ہو گئی تھیں اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس سے کچھ کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس سے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دونوں بچے حسن اور حسین بنا کچھ کھائے ہوئے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اس سے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہ مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہوتے ہیں، ہر حالت میں خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان کو 6 درہم کی بہت ضرورت ہے۔ تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کی بیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھرم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔
کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، لیکن 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق ہے اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر بیوپار کریں۔ اور جب حضرت علی نے سوچا کہ چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے سوچا، میں نے تو یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدا نہیں جا سکتا، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، پھر تم گھر میں اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑ ہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑ ہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑ ہاری کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ لکڑ ہارے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟
اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ لکڑہاری کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لوں گی، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہاری کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلیں تو حضرت حسن نے انہیں گلے لگایا اور کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہاری کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ حضرت فاطمہ نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہاری کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو لائی ہیں اس کے بارے میں نے ان سے نہیں پوچھا، اس لیے میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب اب لکڑہاری کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے ہی والی تھیں کہ ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگایا اور کہا، اماں جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ نے پھر اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہاری کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بڑی خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہاری کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ پھر سے لکڑہاری کی بیوی کے گھر گئیں اور اس سے لکڑہاری کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہاری کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی سی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہاری کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا آئے اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بہن تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھتی ہو اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہاری کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ ہو تو میں انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوئے گی اور مجھے باندھنے کی رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہاری کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں اور واپس لوٹ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہاری کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار
اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ اب مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے کی اجازت نہ دی اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہ تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خرید لیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان سے 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتے حضرت عزرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہیں پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہاری کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا، جس سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی صدقہ اور اللہ سے محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی نے اللہ کی راہ میں قربانی دی اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اور کامیابی ملتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی، وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیویوں کو شوہروں کا فرمانبردار بنائے اور ان کی ہر حال میں عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔